سے فارغ ہوئے ہیں۔ محترم بھائیوں، لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اندر وہ عظیم الشان رات ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اور یہ چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ایک سال کی عبادت بھی ہوتی تب بھی بڑی بات تھی۔ یہ تو 1000 مہینوں کی عبادت جو تقریباً 8400 سال غالباً بتائے جاتے ہیں، اتنے بنتے ہیں۔ ایک سال کی بھی عبادت اللہ کہتا ہے کہ یہ رات ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ہمیں تو تب بھی اس رات کے لیے جاگنا چاہیے تھا۔ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ طاق راتوں میں اللہ کا یہ شکر ہے اور احسان ہے کہ جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ وہ بیدار تو رہتے ہیں، جاگتے تو ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے اور یہ رات کیسی عظیم الشان رات ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے چند ایک باتیں پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو قدر ہے نا، قدر کی رات، قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا ایک تو معنی ہے عظمت، ایک معنی ہے تقدیر۔ یہ تقدیر والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جتنے آئندہ سال کے فیصلے ہوتے ہیں، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ اسے اتارتے ہیں، نازل فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، جس میں رزق ہے، موت ہے، زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات اس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس سال اس کی موت ہے کہ نہیں، اور وہ فرشتوں کے سپرد ہو جانا ہے، اس لیے اس کو تقدیر کی رات کہا جاتا ہے۔ دیکھو نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم کے ساتھ، ہر حکم لے کے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں ہر محکم چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ہر محکم چیز کا۔ تو آئندہ ایک سال کے فیصلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی تفسیر کی ہے اور یہ کی ہے کہ آئندہ ایک سال کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ اس سال کیا کیا ہونا ہے اور تمہاری کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں۔ تو ایک تو اس حوالے سے یہ رات بڑی عظمت والی ہے۔ دوسرا، اس کو قدر کی رات، عظمت والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ محترم بھائیوں، فرض کیجیے کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر کی رات، قدر کی رات مل گئی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا مسجد میں آ کے بیٹھ جانا ہے یا صرف جاگنا مقصود ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ قدر کی رات جو ہے اس کے اندر چند عبادتیں خاص ہیں جو اس کے اندر ہمیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی عبادت قیام اللیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ اتنا بڑا لفظ ہے۔ ہمارے نوجوان تو اس حدیث کے بہت زیادہ سن لینے کی وجہ سے ان الفاظ پہ غور ہی نہیں کرتے۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، آپ کی زندگی 50 برس ہو گئی ہے، 40 برس ہو گئی ہے، 30 برس ہو گئی ہے، ذرا نظر دوڑاؤ اپنے ماضی میں کتنے گناہ کیے۔ کیا آپ اپنے سابقہ 2 سے 3 دن کے گناہ بھی شمار کر سکتے ہو؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، اتنے سالوں کے جو زندگی گزر چکی ہے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے؟ اگر 1000 مہینوں سے افضل رات نہ بھی ہو، یہ جو اتنی فضیلت ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، سابقہ زندگی کا اللہ گناہ ہی معاف کر دے گا، یہ چھوٹی ہے۔ آپ نے بھائی قیام کرنا ہے، رات 8 رکعت تراویح پڑھنی ہے، 3 رکعت وتر پڑھنی ہے، یا 1 رکعت پڑھنا ہے، یا 5 رکعت وتر پڑھنے ہیں، بس یہ ہے قیام اللیل لیلۃ القدر کا، اور آپ یہ کر لو گے اللہ سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے ایک مسلمان کے لیے۔ ایک مسلمان ہے جو رب کو راضی کرنے کا متلاشی ہے اور اپنے گناہوں پر پیشیماں ہے، شرمندہ ہے، وہ تو اس موقع کو کبھی نہیں گنوائے گا کہ ایک رات میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں کی بات ہے، میں قیام اللیل کروں گا، میرے سارا سابقہ زندگی کے گناہ دھل جائے۔
اتنی بڑی اللہ نے آفر دے دی. ہمارے نوجوان آتے ہیں ماشاءاللہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پیچھے ماشاءاللہ بڑے اچھے ماحول میں 4-5 دوست اکٹھے بیٹھے ہیں اور دنیا داری کی اچھی گفتگو چل رہی ہوتی ہے اور ادھر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور نوافل کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارا نوجوان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں لیلۃ القدر کی عبادت کروں. یہ نہیں ہے محترم بھائی. لیلۃ القدر کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ آپ قیام کریں. اور قیام کے حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ جو رسول کریم کا طریقہ ہے اس سے تجاوز نہ کیا جائے. رسول کریم کا طریقہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان آپ 8 تراویح پڑھتے تھے اور 7 3 وتر یا 5 وتر، وتروں کے بعد 2 نفل. اس سے تجاوز نہ کیا جائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شروع میں 8 تراویح ہم نے نماز بھی پڑھ لی، قیام اللیل بھی کر لی، پھر اس کے بعد جب دوسرے رات کے آخری حصے میں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے تب بھی 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں ہمارے نوجوان، اور کئی بزرگ بھی ایسے کر لیتے ہیں. یہ رسول کریم کی سنت سے آگے بڑھنا ہے. آپ نے اگر آخری رات میں قیام کرنا ہے تو آپ ایسے کریں، پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیں، پھر باقی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور باقی عبادات میں مشغول ہو رہے، آخری رات پھر آپ قیام کر لیں. لیکن اگر آپ نے پہلی رات قیام کر لیا ہے پھر آخری رات آپ کو اور عبادت میں مشغول ہو رہے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 2 نفل پڑھ لیں. اس سے زیادہ رسول کریم کی سنت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار. تو جب آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک حد بندی کے اندر ساری زندگی رمضان اور غیر رمضان میں ایک حد بندی کے اندر قیام اللیل کیا ہے، تو ہمیں بھی اس حد بندی کے اندر ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلیں. اور آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں. یہ جو ہے نا کہ نوافل میں نوافل پڑھتے جاتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ طریقہ ہمارا خود ساختہ ہے، رسول کریم کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہاں رسول کریم کا یہ ضرور طریقہ ہے کہ قیام اللیل لیلۃ القدر کی تلاش میں جو آپ نے کیا ہے، آپ لمبی قرات کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے. یہ کرو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے، اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ دوسرا بھی سمجھ لیں، وتر 2 نہیں پڑھنے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اول رات میں بھی وتر پڑھ لیتے ہیں دعا کے شوق میں، اور آخری رات میں دوبارہ دعا کے شوق میں ہم وتر پڑھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں 2 وتر پڑھنے سے منع کیا. ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے. اول رات وتر پڑھ لیا تو پھر آخر رات وتر نہیں پڑھنا. اگر اول رات نہیں پڑھا تو آخر رات پڑھ لو، لیکن 2 مرتبہ وتر نہیں پڑھنا. رسول کریم نے منع کیا ہے اس سے، اور یہ حرام ہے. نہ آپ نے پڑھنا ہے، نہ قاری صاحب کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ بھی وتر پڑھا رہے ہیں، قنوت کرا رہے ہیں، اور دوسری مسجد میں بھی جا کے قنوت کرا رہے ہیں. یہ انتہائی غلط چیز ہے. رسول کریم نے اس سے منع کیا. ایک تو ہو گیا قیام اللیل آپ نے کرنا ہے. دوسری عبادت ہے جو اس رات کرنی ہے وہ ہے دعا. دعا کس چیز کی؟ کاروبار کی. کاروبار کے آپ دن کو کرو، پورا رمضان کرو، سارا سال کرو، منع نہیں ہے. لیکن لیلۃ القدر کے اندر نہ کاروبار اور اپنی ذاتی دعاؤں کو ایک سائڈ پہ رکھو، صرف گناہوں کی بخشش پہ فوکس کرنا ہے آپ نے. حضرت ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا کروں؟ کہا تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ ایک گناہوں کی بخشش پر مبنی دعا ہے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے. تو یہ دعا کرنی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، میرے کاروبار میں برکت دے دے. لیلۃ القدر اس لیے نہیں ہے. لیلۃ القدر کے اندر صرف بخشش کی دعا کرنی چاہیے. یہ مسنون ہے، یہ مسنون ہے. سنت طریقہ یہ ہے. اگرچہ دنیا داری کی دعا کرنا منع نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اس رات میں صرف بخشش کی دعا مانگی رہے، اور دنیا داری کی دعائیں کسی اور وقت میں آپ اسے رکھ لیں اور اس وقت میں آپ کرتے رہیں. اور اس کے بعد تیسری مسنون عبادت یہ ہے، نہ تو آپ صرف رات دعا کر سکتے ہو، نہ قیام اللیل کر سکتے ہو. ظاہر بات ہے کہ آپ کی عبادت بدلنی پڑے گی. تو آپ تیسری عبادت جو اس رات کر سکتے ہو وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. کیونکہ قرآن مجید کا اس رات کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے. رمضان مبارک میں قرآن نازل ہوا اور رمضان مبارک کی اس رات لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر میں. تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرو. قرآن مجید کی بہترین تلاوت تو یہ ہے کہ آپ خود نوافل پڑھیں اور خود کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو قیام کی حالت میں 10 آیات پڑھ لیتا ہے قرآن کی، اللہ اسے غافلوں میں نہیں لکھتا. ومن قام بمئات آیات کتب من القانتین، جو کھڑے ہو کے نوافل کی حالت میں، قیام اللیل کی حالت میں 100 آیات قرآن کی پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے فرما برداروں میں لکھ لیتا ہے. ومن قام بألف آیات کتب من المقنطرین، اور جو بندہ قیام کی حالت میں 1000 آیات پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے خزانہ پانے والوں میں لکھ لیتا ہے. تو بہترین یہ ہے کہ آپ قیام اللیل کی حالت میں خود قرآن مجید پڑھیں.
اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ویسے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں. اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آ گئے ہیں تو دعا شروع کر دیں. دعا کرتے ہوئے آ گئے ہیں تو اگر آپ کے نوافل پڑھے تو نوافل شروع کر دیں. اس رات میں عبادت میں مشہور رہنا ہے محترم بھائیوں. آپس میں باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ گروپ بندی کر کے معاشرے پر اور حالات حاضرہ پر تبصرے نہیں کرنے. یہ عبادت نہیں ہے. آپ کا جاگنا بیکار جائے گا. اس رات کی قدر کریں, تنہائی اختیار کریں اور اس کے اندر انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات ہے کون سی؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ رات کون سی ہے. ہاں اس کی حد بندی یہ کر دی ہے کہ وہ آخری 10 دن کی 5 راتوں میں ہے جو پاک ہے. بس کہا کہ ان 5 راتوں کے اندر تم نے ان کو تلاش کرنا ہے. لیکن ان 5 راتوں کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 5 کی راتیں وہ چھوڑ ہی دو عبادت. وہ رمضان کی راتیں ہیں. رمضان کی راتوں کا اپنا ایک الگ مقام ہے, لیلۃ القدر کا اپنا مقام ہے. اس لیے محترم بھائیوں, اس رات کو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہم سے جو چھپایا ہے اور ہمیں نہیں بتایا گیا, اس کے اندر یہ راز مخفی ہے کہ تمہیں ہر روز ہر رات عبادت کرنی چاہیے. اور رسول کریم کا یہ طریقہ تھا, آپ آخری عشرہ سارا ہی راتوں کو جاگتے اور گھر والوں کو جگا کے رکھتے. گھر والوں کو جگا کے رکھتے, آپ کا یہ طریقہ تھا. محترم بھائیوں, ایک رات تو گزر گئی ہے, ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر آگے ہو. تو اگر آپ اس چیز کے متلاشی ہیں کہ میں لیلۃ القدر کو حاصل کروں تو محترم بھائیوں پھر اس رات کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو. ہر طاق رات کو عبادت میں گزارو, گفتگو میں نہیں, باتوں میں نہیں, ادھر ادھر کے مشاغل میں نہیں, چل پھر کے نہیں, مسجد میں فضول بیٹھ کے نہیں, بلکہ اللہ کی عبادت میں, ذکر و اذکار میں, دعا میں, قیام اللیل میں گزارے. اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.